عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر جو معاون خصوصی برائے احتساب وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں، وہ برطانیہ آتے ہیں، چند دن قیام کرتے ہیں، اور اس عرصے میں پاکستان ہائی کمیشن میں بیٹھ کے تمام میڈیا کو بلا کر ایک میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا حاصل کیا اس برطانیہ دورے میں، جس میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں برطانوی حکام بالا سے، برطانوی ہوم آفس کے اندر، اور جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا کامیابیاں ملی ہیں، کیا جو یہاں پہ پاکستان کے جو مفرور آپ کی نظر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو واپس لے کے جائیں گے، یا پاکستان کی جو لوٹی ہوئی رقم کے حوالے سے معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں؟ تو وہ آگے جواب آتا ہے ان کا کہ بہت زیادہ کامیابیاں مل چکی ہیں، حکومت برطانیہ نے ہمیں سبز جھنڈی دکھا دی ہے، ہر قسم کی تحقیقات میں برطانیہ ہم سے تعاون کرے گا۔ کچھ عرصے بعد سامنے آ جاتی ہیں چیزیں کہ یہ صرف ہوائی دعوے تھے اور ان میں کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ جب شہزاد اکبر یہاں موجود ہیں، ان کی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں برطانوی حکام بالا سے، تو وہ یقینی طور پر اس نئے قانون سے بھی آگاہ تھے کہ جو ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت لوگوں کی یہاں پر جائیدادیں ضبط ہوئیں، ان کے ملکوں کو لوٹائی گئیں، آذربائیجان، ملک ریاض کے کیسز ہیں، انڈیا کے بہت سے افراد تھے یہاں پر جن پہ یہ اس کیس کے تحت کارروائیاں کی گئیں، اور یہ کارروائیاں کسی نیب نے نہیں کی، کسی کورٹ نے نہیں کی جس طرح پاکستانی عدلیہ میں معاملات تھے۔ یہاں پہ یہ کارروائیاں نیشنل کرائم ایجنسی، اسکاٹ لینڈ یارڈ اور برطانیہ میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے مکمل چھان بین کے بعد ان افراد پر ہاتھ ڈالا اور کامیاب ہاتھ ڈالا۔ اب یہ ہوا کہ ان کی تحقیقات کے اندر جو شہزاد اکبر صاحب کے برطانیہ سے مطالبات تھے، شریف خاندان کو لے کر، زرداری خاندان کو لے کر، یا جو دیگر افراد تھے ان کو لے کر، ان پر بھی تحقیقات ہوئیں۔ ایز اے رپورٹر ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان افراد کے کاروبار کو چھانا گیا، کھنگالا گیا، لیکن وہاں سے کچھ نہیں نکلا۔ اب جب یہ معاہدہ ہوتا ہے 2000 میں براڈ شیٹ کے ساتھ اس طرف آتے ہیں، تو برطانیہ کے اندر جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کسی بھی کمپنی یا شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں اس کا کیا کامیابیاں اس کے حصے میں آ چکی ہیں۔ اس تمام اس صورتحال کو مد نظر رکھ کے آپ کوئی بھی معاہدہ اس سے کرتے ہیں یا کسی کمپنی سے کوئی چیز خریدتے ہیں۔ 2000 میں جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا عامر مشرف کے دور میں، کیا کوئی دانش مند پاکستان ہائی کمیشن میں موجود نہیں تھا؟ کیا جو وکلاء کی خدمات لی جا رہی تھی انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں وہ چند ماہ پہلے تو میرے وجود میں آتی ہے، اس کے حصے میں تو کوئی خاطر خواہ کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے جو مقصد ہے کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم کو پاکستانی عوام تک واپس لے جایا جائے، اس میں یہ تو مددگار ثابت نہیں ہو سکتی اتنی، تو آپ اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب کافی افراد یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ شاید براڈ شیٹ اور اس دور میں معاہدہ کرنے والے اور آج کے دور میں جن کے نام آ رہے ہیں اپنے کٹس مانگنے والے، وہ سب ایک ہی تھے۔ اس طرح کے سوالات تو ہوں گے، جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو یہ باتیں ہوں گی کہ بغیر تحقیقات کے آپ اتنی بڑی بات اور اتنا فضول قسم کا معاہدہ کرتے ہیں کمپنی کے ساتھ کہ آپ ہمیں نشاندہی کریں گے، ریکوری ہو نہ ہو آپ کو آپ کے پیسے ملیں گے۔ بڑا ہی عجیب بات ہے۔ بات تو وہی ہو گئی کہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے، نقصان خربوزے کا ہے۔ تو اس میں پاکستانی عوام خربوزہ بنے جن کے ٹیکس کے پیسوں کا یہاں پر بے دریغ استعمال کیا گیا۔ حاصل کیا ہوا؟ وہی جلسے کی تقریریں تھیں، 200 ملین ڈالر لے کے آئے گا تو 200 ملین ڈالر لے کے جائے گا۔ یہی وہ ساری باتیں جے آئی ٹی کی رپورٹس لنڈن ہائی کورٹ کے اندر اس نقصان کا باعث بنی جو پاکستانی عوام کی جیبوں سے ادا کیا گیا۔ موسوی نے وہاں پر بتایا کہ شریف خاندان کے یہ اثاثہ جات ہیں، اس کو تحقیقات کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو جو احتساب کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا شریف خاندان کے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور جو تقاریر تھی، جو جے آئی ٹی کی رپورٹس تھیں جن میں ان کو بہت بڑا چور ثابت کیا گیا اور بتایا گیا کہ اتنے ملینز آف پاؤنڈز کی پراپرٹیز وہ رکھتے ہیں برطانیہ میں، ان کو اثاثہ جات کے طور پر لیا گیا، اور وہ جو کلیم جیتا براڈ شیٹ، اس کی بنیاد بھی یہی بنا۔ تو اب بڑے آرام سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور شریف خاندان کا ہے کہ ان کے اثاثہ جات بہت زیادہ تھے۔ کیوں تھے؟ آپ کی غلطی تھی۔ پاکستانی عوام کو سچ بتائیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ دور جو ہے یہ سچ والا نہیں ہے، جھوٹ بکتا ہے۔ جس طرح موسوی کا پہلا انٹرویو سامنے آتا ہے
اس میں وہ شریف خاندان کو اور زرداری پہ الزامات لگاتا ہے رشوت کے کہ ان کے اثاثہ جات کو سیگہ راز میں رکھا جائے. یہ بات ہمارا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے مسالہ لگا کر، جیسے آسمانی صحیفہ ان پہ نازل ہوا ہے اور انہوں نے اس کو چلانا ہے، یہ ان کے واجبات میں ہے. لیکن وہی موسوی جب بات کرتا ہے جرنیلوں کی اور جو خفیہ ادارے کے لوگ اس سے ملتے ہیں اور اس سے اپنا حصہ مانگتے ہیں، تو میڈیا میں یہ چیز سینسر ہو جاتی ہے. میں خود ایک دو ٹی وی چینلز پر براڈ شیٹ کے حوالے سے مجھے گفتگو کا موقع ملا، بعد میں جب ریکارڈنگ دیکھی تو اس حوالے سے تمام چیزوں کو سینسر کر دیا گیا. یہ تو حال ہے ہماری سچائی کا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت صحافی حکومت وقت کے حوالے سے بات کریں، ان کے حق میں بات کریں، ان سے بڑا نہ محب وطن کوئی صحافی ہے، نہ ان سے سچا کوئی صحافی ہے. البتہ آپ نے کوئی اپوزیشن کے حوالے سے بات کر دی تو آپ غدار بھی قرار دیے جائیں گے، لفافہ بھی قرار دیے جائیں گے، اور اپنے صحافتی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ درست طریقے سے ادا نہیں کر رہے. اب ہم نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر کوئی حق میں بات کوئی بھی کرتا ہے تو یقین کریں جن افراد کو میں جانتا ہوں جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ اس بات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو نواز شریف کر رہے ہیں. میرا موضوع یہ نہیں ہے، البتہ ان کے بیانیے کو لے کر اور نواز شریف کی شخصیت کو لے کر علیحدہ علیحدہ اس بات پہ 2 گھنٹے بول سکتا ہوں کہ جو اگر اس بیانیے کے ساتھ اس کے حق میں بولتے ہیں تو وہ نواز شریف کی بات کے ساتھ ہے، نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے. شہباز گل اٹھتا ہے تو وہ جناب جو برطانوی صحافی ہیں ان پہ تنقید کرتا ہے کہ عمران خان نامی صحافی ہے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں وہ بڑی قمیضیں پھاڑ رہا تھا کہ موسوی کے پاس چند جو مخصوص صحافی ہیں وہ کیوں نہیں گئے، ایک یوٹیوبر ان کے پاس کیوں نہیں گیا. تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں وہ کیسے ارینج کیے جاتے ہیں، پھر ان کو کیسے ایک خاص سیاسی شخصیت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے؟ انٹرویو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 2000 میں ایک غیر معروف کمپنی کو اتنا بڑا کانٹریکٹ کیوں دیا گیا، اس میں کتنے حصہ دار تھے، کون تھے جو اس سے اپنا کمیشن مانگ رہے تھے. یہ ہوتے ہیں سوال صحافیوں کے. یہ نہیں ہوتے کہ ایک شخص نے مبینہ رشوت کا الزام لگایا اور آپ ٹی وی پر 24/7 اس کو چلا کر آزاد صحافت کا ڈول پیٹنا شروع کر دیں. یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ عمران خان نامی وہ گیلے تیتر والا جو صحافی ہے اس نے یہ باتیں کی ہیں لندن کے صحافیوں کے حوالے سے. وہ شخص جو ہر وقت عمران خان کا ڈول بجاتا رہتا ہے، ہر وقت حکومت وقت کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے، آج تک اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی، ہزارہ کا اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا وہ نہیں بولا. وہ شخص لندن کے صحافیوں کو صحافت سکھا رہا ہے، کل موٹر سائیکل پہ اور آج کہاں پہ، کیسے اثاثہ جات بنے، کیسے معاملات ہوئے، کیسے 8 کنال کے گھر. یہ تو پہلے بھی ہم رپورٹ کر چکے ہیں، اس پہ بول چکے ہیں. اس حوالے سے وہ بات نہیں کریں گے، دوسروں پہ انگلیاں ضرور اٹھائیں گے. تو اب یہ جو صورتحال ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے موضوع پر قائم رہتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کافی زیادہ گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے، کیونکہ اب کاوے موسوی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $1 بلین سعودیہ سے سنگاپور ایک اکاؤنٹ میں پڑا ہے. میں جانتا ہوں مجھ سے اگر حکومت پاکستان دوبارہ معاہدہ کر لے تو میں ان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، جو کہ اتنے سالوں میں اس شخص کے حصے میں کوئی کامیابی نہیں آئی. وہ دوبارہ ایک معاہدہ حاصل کرنے کے چکر میں. الزام کس پہ لگ رہا ہے؟ سیاستدانوں پہ. گندا کس کو کیا جا رہا ہے؟ سیاستدانوں کو. کہ اب جو نقصان ہوا ہے وہ بھی کسی طرح ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. کیسے ڈال دیا جائے؟ کیونکہ آپ رپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ نے پوری بین الاقوامی برادری کے سامنے یہ چیزیں کھول کے بیان کی. اب جو گلوبل ولیج ہے پوری دنیا جانتی ہے آپ کی تمام حرکات اور جو سکنات ہیں ان کو، کہ کس طریقے سے آپ نے وہ 200 ملین لے کے آنا جانا، آئے گا تو دوسرے دن آ جائے گا، اس طرح کے معاملات آپ قوم کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ NRO والا معاملہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ معاہدہ منسوخ ہوا. ابو دھابی میں مشرف کی ملاقاتیں کب ہو رہی ہیں بے نظیر سے؟ کب معاہدہ ہو رہا ہے؟ کب یہ لوگ واپس آ رہے ہیں؟ کب یہ کیسز ختم ہیں؟ کیا آپ تاریخ کو بھول جاتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر پڑھ لیں اس حوالے سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2003 میں معاہدہ منسوخ ہوتا ہے. بھائی NRO کی باتیں اس کے بہت بعد کی ہیں. تو یقینی طور پر اس پیسے سے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے جو پیسہ دیا گیا وہ کئی ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جن کی نسلیں سنوار گیا. یہ پیسہ ان کی جیبوں میں جا چکا ہے، غریب عوام کا پیسہ. سوال نہیں ہے کہ آپ ایک شخص ایک خاندان کو تنقید کا نشانہ بنا کر بری الذمہ ہو جائیں کہ ہم نے تحقیقات کی اور ان کو دوبارہ چور ثابت کر دیا. اگر وہ چور ہوتے تو برطانوی جو یہاں پر ادارے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے وہاں سے پیسے منتقل ہوئے. ہم کسی کی وکالت نہیں کرتے صحافتی پلیٹ فارم سے، کسی بھی قسم کی کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن
برطانوی اداروں جس طرح نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، ان ایکسپلین ویلتھ آرڈر کے تحت جو تحقیقات کی گئی، ہمیں پتہ ہے کہ حسن نواز جو ہیں یہاں پہ نواز شریف کے صاحبزادے، ان کا یہاں پہ سیلز اینڈ لیٹنگ اور ساتھ ان کا خریدنے کا کام ہے، وہ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، ان کے یہاں پہ پارٹنرشپ، ان کے جو 150 گھر انہوں نے بیچے وہ بھی اثاثہ جات میں شو کیے گئے۔ اب اگر جرمانہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا اپنا قصور بھی ہے کہ آپ بغیر تحقیقات کے ایک شخص پر، ایک فرد پر الزامات لگاتے رہے ہیں، اس کا خمیازہ آپ کو اور پوری قوم کو بھگتنا پڑا۔ آپ کو تو شاید پتہ نہیں بھگتنا پڑا یا آپ کے وارے نہارے ہو گئے، لیکن پاکستانی غریب عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو ابھی تحقیقات ہوں گی، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، ایک جج کو، ریٹائرڈ جسٹس کو ان کا اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، لیکن بڑی حیرت ہوئی کہ اس پہ کوئی نگران جج مقرر نہیں ہے۔ واجد ضیاء صاحب کو وہ اس کا سربراہ نہیں بنایا گیا جنہوں نے 60 دنوں میں 10 جلدیں ترتیب دے دی تھیں اور معجزہ رونما کیا تھا، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ یقینی طور پر شاید ہی قوم کے سامنے یہ براڈ شیٹ سکینڈل کی حقیقت آ سکے، لیکن وہ حقیقت ہرگز نہیں جو اس وقت ہمارا میڈیا ہمارے عوام کو دکھانے کی کوشش کر رہے۔ بہت شکریہ۔